بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو ہم علم المیراث اسلامک لا آف انہیریٹنس پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو ہمارا 12واں ٹاپک ہے وہ ہے ارکان الارث یعنی ارکان المیراث، میراث کے ارکان۔ تو ارکان کی جو واحد ہے وہ ہے الرکن، لغتاً جو معنی ہے جانب الشیء الاقوی، چیز کا جانب، سائڈ، طرف، اقوی جو مضبوط ہو۔ تو یہ ہو گیا لغتاً معنی کہ رکن سے مراد وہ طرف ہے، وہ سائڈ ہے جو مضبوط ہو۔ وفی الاصطلاح، اصطلاح میں عبارت عن، اس سے مراد یہ ہے جز الماہیت، ماہیت کا جز یعنی حقیقت کا جز، وہ جز جو چیز کے اندر ہو، داخل ہو، حقیقت ہو۔ یعنی یہ بھی معنی کیا جاتا ہے کہ رکن وہ جز ہے جس پر وہ چیز کڑا ہے، قائم ہے، یعنی اس کی شکل ہے، اس کی حقیقت ہے۔ تو یہ رکن کی تعریف ہوئی اصطلاحاً و لغتاً۔ وقت تقدم، اور گزر چکا ہے، ان الارث، جو ارث ہے، یطلق و یراد منہ، اطلاق کیا جاتا ہے اور معنی لیا جاتا ہے الاستحقاق، یعنی جو ارث ہے وہ استحقاق پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی مراد لیا جاتا ہے۔ وبهذا الاطلاق له ارکان ثلاثہ، اس اطلاق کے اعتبار سے لہو یعنی لہو الارث، ارث کے 3 ارکان ہیں۔ ان وجدت کلها تحققت الوراثت، اگر اس میں سب ارکان پائے جائے تو وراثت ہوگی، کیونکہ ارکان وہی چیز ہے جس پر وہ چیز قائم ہے۔ تو یہاں پر میراث کے لیے، ارث کے لیے 3 ارکان ہیں، جب وہ تینوں ارکان موجود ہوں گے تو وراثت ہوگا۔ وَإِن فُقِدَتْ، اور اگر غائب ہو جائے، رکن منہا، ان میں سے ایک بھی رکن، فلا ارث، تو کوئی ارث نہیں، کوئی میراث نہیں، کوئی وراثت نہیں۔ اب جو 3 ارکان ہیں وہ کون سے ہیں؟ اولھا المورث، یہ اورثہ اکرمہ کے باب سے ہے، المورث بھی بولا جاتا ہے، وارث بنانے والا۔ وہو المیت، اور وہ کون ہے؟ میت ہے۔ اول ملحق بالاموات، یا وہ جو اموات میں داخل ہو، یعنی جس پر موت کا حکم لگایا گیا ہو۔ ایک یہ کہ جو مر چکا ہو، اور ایک وہ جس پر موت کا حکم لگایا گیا ہو، جس طرح مفقود الخبر، جو بندہ گم ہو جائے، مفقود ہو جائے، غائب ہو جائے، اس کا کوئی پتہ نہ ہو، اور پھر قاضی حکم سنا دے کہ وہ اب مر چکا ہے اور اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے یا تنصیح نکاح ہو چکی ہے، اب وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کا جو میراث ہے، جو ترکہ ہے، وہ تقسیم کیا جائے بین الورثاء۔ وثانیہ، اب دوسرا جو رکن ہے وہ ہے الوارث، وهو الحی بعد المورث، وہ جو زندہ ہو، مورث یعنی وارث بنانے والا، یا جو وارث چھوڑتا ہے۔ اول ملحق بالاحیاء، یا وہ جو زندہ کے حکم میں داخل ہو۔ مثال کے طور پر ابھی بچہ پیدا ہوا یا ماں کے پیٹ میں بچہ ہے لیکن اس میں تفصیل ہے۔ وثالثھا، اور تیسرا جو رکن ہے الموروث، الموروث سے مراد کیا ہے؟ الترکہ، یعنی مراد ترکہ، جو چیز رہ جائے۔ وہو لا یختص بالمال، اور ترکہ سے مراد صرف مال نہیں ہے، یا ترکہ مال کے ساتھ مختص نہیں ہے، بل یشمل المال وغیرہ، اس میں مال بھی شامل ہے اور دیگر اشیاء بھی۔ تو میراث کے لیے 3 ارکان ضروری ہیں۔ پہلا جو رکن ہے وہ ہے مورث، یعنی جو وارث بنانے والا ہے، اور وہ ہے میت۔ ایک ہے وارث کہ اس کے ورثاء موجود ہو، اور تیسرا جو رکن ہے وہ ہے الموروث، ترکہ، کہ اشیاء اور چیزیں موجود ہو۔ اب آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ وَهَلَا هَذَا فَمَنْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ، اب اس ارکان کی روشنی میں جو مر گیا اور اس کا وارث ہے، ولا مال، اور کوئی مال نہیں، لہو، اس کا، فلا ارث، تو کوئی میراث نہیں، یعنی میت کا کوئی مال نہیں ہے، وارث تو ہے، تو پھر بھی کوئی میراث نہیں، کوئی وراثت نہیں، کوئی ارث نہیں، کوئی استحقاق نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَلَا ارث، اور اسی طرح جو مر گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ارث نہیں۔ ایضاً، اور اسی طرح عند من لا یرا بیت المال وارثا کما سیأتی، کہ اس کی یہ رائے نہ ہو کہ بیت المال جو ہے وہ وارث ہے، اور اس میں تفصیل آ رہی ہے۔ تو جن کے ہاں بیت المال وارث نہیں ہے، اب ان کے ہاں میت مر چکا ہے اور اس کا وارث نہیں ہے، تو اس میں ارث یعنی میراث، وراثت کوئی شے نہیں، کیونکہ رکن جب مفقود ہو گیا، غائب ہو گیا، غیر موجود ہو گیا ایک بھی رکن، تو وہ چیز ہی مفقود ہو جائے گا، عدم معدوم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ سمری یہ ہے کہ ارکان الارث کیا ہے؟ تو ارکان کی جو واحد ہے وہ رکن ہے، اور رکن اس طرف، اس سائڈ کو کہتے ہیں جو مضبوط ہو۔ اصطلاح میں مراد وہ جز ہے جو اس کے اندر ہو اور اسی جز پر دوسرا چیز کھڑا ہو، وجود میں آیا ہو۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ارث مراد لیا جاتا ہے استحقاق، اس لحاظ سے اس کے 3 ارکان ہیں، ان میں سے جب تمام ارکان موجود ہو تو وراثت ہوگی، بصورت دیگر ایک بھی رکن اگر غائب ہوا، مفقود ہوا، تو کوئی وراثت نہیں۔ اب پہلا جو رکن ہے وہ مورث ہے، وارث بنانے والا، دوسرا وارث ہے، تیسرا جو ہے ترکہ ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا وہی بات کہ تینوں میں سے ایک بھی مفقود ہو جائے تو کوئی وراثت نہیں، کوئی میراث نہیں۔ شروط المیراث، اب میراث کے شروط کیا ہے؟ الشروط جمع الشرط،
शुरूत जो है वो शर्त की जमा है। वह हुआ लुगतन अल-अलामा, लुगतन अलामत पर दलालत करता है शर्त। अशुर्त यानी इस्तेमाल होता है पुलिस के लिए क्योंकि उसकी एक खास वर्दी होती है, अलामत होती है। व इस्तिलाहन, अब इस्तिलाह में अशर्त से क्या मुराद है? मा यल्ज़मु मिन अदमिहिल अदम, के लाजिम कर देता है उसके ना होने से अदम, गैर मौजूदगी, यानी जब शर्त नहीं है तो मशरूत भी नहीं होगा। वला यल्ज़मु, और लाजिम नहीं करता है या लाजिम नहीं होता है, मिन वजूदिही, उसके वजूद से, वजूदुन वला अदमुन, वजूद में आना या अदम होना, लिजाती ही, उसके ज़ात के लिहाज से नहीं, ज़ाती तौर पर। मुराद ये है कि वो चीज़ जो है जो मशरूत है वो लाजिम नहीं है कि अब शर्त आ गया वजूद में तो ज़रूर जो मशरूत है वो वजूद में आएगा, या ये कि वो अदम गैर मौजूद हो जाएगा, मादूम हो जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि मशरूत के लिए शर्त जरूरी है। इस तरह कभी नहीं होगा कि शर्त होगा तो जरूरी है कि मशरूत भी होगा या मशरूत जो है वो मादूम होगा। वह हुआ खारिजुन अनिल मइयती, और ये महियत से, उसकी हकीकत से खारिज है, यानी ये बाहर है। मिसाल यूँ है कि नमाज के लिए उज़ू जो है वो शर्त है। अब अगर बंदे की उज़ू है तो ये लाजिम नहीं है कि वो नमाज में है या वो नमाज की वजूद है, और जब नमाज होगा तो शर्त जो है वो क्या होगा? वाजिब होगा, लाजिम होगा। यानी जब भी बंदा नमाज पढ़ेगा तो ये मालूम होगा, ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसकी उज़ू है, और जब उज़ू नहीं है तो नमाज नहीं है, यानी उज़ू की गैर मौजूदगी में कोई नमाज नहीं है। तो शर्त इस तरह हो गया। और रुकन वो होता है जो दाखिल होता है। मुराद ये कि नमाज में क़ियाम हो गया, रुकू हो गया, सुजदा हो गया, तो ये नमाज के अंदर माहियत में दाखिल है, हकीकत में दाखिल है। अब वलिल इर्स शुरूतुन सलासा, इर्स के 3 शराइत है। अव्वलुहा, पहला जो है, तहक्कुकुल मौतिल मूरस या मुवर्रिस, औ इल्हाकुहु बिल मौत, ये कि तहकीक हो जाए कि मैयत यानी मूरस जो है वो मर चुका है, उसका मौत का इल्म हो, या वो कि वो हुक्मन दाखिल हो। कमा फिल मफकूद इस हकम अलकाज़ी बिमौतिही औ तक़दीरन कमा फिल जनीन अल्लज़ी इनफसला बिजनायति अला उम्मिही तूजिबु उर्रा। तो यहाँ पर यह बताया गया कि एक तो मफकूद हो गया कि काजी ने हुक्म दिया उसके मौत का, और तकदीरन इस तरह के जनीन है, बच्चा है, इनफसला जुदा हो गया, बिजनायत यानी जुर्म से, गुनाह से, कि उसको माँ को मारा पीटा गया, अला उम्मी यानी ज्यादती की गई उसकी माँ पर, और वो जुदा हो गया और फिर वो मर गया। तूजिबु लाजिम होगा, वाजिब होगा, उर्रतुन यानी लोंडी कुवारी आज़ाद करना, गुलाम आज़ाद करना। तो वो बच्चा अब वो मर गया तो मौत के हुक्म में दाखिल हो गया और तहकीक भी हुई। तो पहला शर्त यह है कि मैयत के मौत के बारे में तहकीक और इल्म। सानिया, जो दूसरा शर्त है वो ये है, तहक्कुकुल हयातिल वारिस, वारिस के ज़िंदगी का तहकीक, बाद मौतिल मूरस औ इल्हाकुहु बिल अहयाइ तक़दीरन, या ये कि जो वारिस है वो जिंदा लोगों में शुमार किया जाता हो या दाखिल हो। कहमलिन, जिस तरह हमल है, इन फसला जुदा हो जाए, हय्यन हयातन जिंदा और जानदार, मुस्तक़िर्रतन लिवक्तिन उस वक़्त जब, यज़हरु मिन्हु वजूदुहु इंदल मौत यानी जो मैयत है उसके मरने से कबल वो जिंदा हो। वलौ नुतफतन, और अगर नुतफा हो, अला तफसील सयाती फिल मिरासिल हमल, तो तफसील आएगा हमल के मिरास के मुतल्लिक। अब यहाँ पर तो ऊपर यह बताया गया कि मरने से कबल वो हमल जो है वो जुदा हो गया और जिंदा सलामत दुनिया में आ गया, तो अब ये जिंदा के हुक्म में दाखिल है। इसके बाद सालिसुहा, तीसरा जो रुकन है, अल इल्म, इल्म जानना, बिल जिहत, जिहत कहते तरफ को, साइड को, या नौइयत सूरत को, अल मुक्तदिया यानी मूजिबा जो लाजिम है, ज़रूरी है, लिल इर्स मिरास के लिए, मिन ज़ौजिया औ कराबा औ वला, यानी ये 3 ही सूरतों में मिरास होता है, या इन 3 ही सूरतों से वरासत होती है। जो वाजिब है, लाजिम है, एक है ज़ौजियत, एक है कराबा, और एक है वला जो गुलाम होता है और उसका अका होता है। व तअय्युनु जिहतिल कराबती, और तअय्युन करना, मुकर्रर करना, जिहत कराबत की, मिन बुनुवतिन औ उबुवतिन यानी बेटे का सूरत, बेटे का होना या बाप का होना, औ उमूमतिन या माँ का होना, औ उखुवतिन बाई का होना, औ उमूमतिन चचा का होना। वल इल्म, और जानना, बिद्दरजती अल्लती इज्तमअल मय्यितु वल वारिस फीहा, और उस दर्जे को जानना जिसमें मैयत और वारिस जमा होते हैं, उसकी तल्लुक बनती है। इल्म जो है वो जानना जहत को जिससे वरासत मौजिब लाजिम होती है, और वो है ज़ौजियत, कराबा और वला। और फिर कराबत में जो तल्लुक है, जिस तरह बेटा हो गया, बाप का होना, माँ का होना, बाई का होना और चचा का होना, तो उनके दर्जात का जानना, मैयत और वारिस का जमा होने का इल्म होना,
تو یہ کیا ہے؟ تیسرا شرط ہے۔ شروط ہم نے پڑھ لیے۔ شرط واحد ہے، علامت لغتاً معنی ہے، اصطلاح میں وہ ہے کہ جو لازم کر دیتا ہے اس کے عدم سے عدم، یعنی شرط جب محدوم ہوگا تو وہ چیز بھی محدوم ہوگا، وہ بھی عدم میں ہوگا۔ لیکن یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ شرط موجود ہے تو مشروط بھی ضرور موجود ہوگا، اور ہمیشہ شرط جو ہے وہ باہر ہوگا۔ اب 3 شروط یہاں پر۔ جو میت ہے اس کا موت کا حکم ہونا، دوسرا یہ کہ وارث کا زندہ ہونا، اور تیسرا یہ ہے کہ جو علم ہے جہت، یعنی میراث کا جو راستہ ہے کہ میراث کس طرح ہوتی ہے، تقسیم کس طرح ہوگا، اور اس کے جو موجبات ہے اس کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو 14واں ٹاپک ہے وہ ہے اسباب الارث، یعنی ارث میراث کے اسباب کیا ہے۔ السبب لغتاً، سبب جو ہے وہ واحد ہے اسباب کا۔ اب لغتاً جو معنی ہے ما یتوسل به الی غیرہ، سبب وہ چیز ہے جس سے ہم یتوسل پہنچ جاتے ہیں الی غیرہ دوسرے کی طرف۔ و اصطلاحاً، اور اصطلاح میں جو تعریف ہے ما یلزم من وجودہ الوجود من عدمہ العدم لذاتہ، کہ لازم کر دیتا ہے سبب کے وجود سے وجود میں آنا اور اس کے عدم یعنی غیر موجودگی سے عدم لذاتی ہی وجود میں لانا، یعنی جب اسباب ہوں گے تو میراث ہوگا، جب اسباب نہیں ہوں گے تو میراث نہیں ہوگا، ارث نہیں ہوگا۔ یہ مثال کے ساتھ ہو گیا۔ اب اسباب الارث اربعہ، 4 ہے، لیکن 3 جو ہے وہ متفق علیہ ہے بین الائمۃ الاربعہ، اور چوتھا جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ فالثلاثۃ متفق علیہ، 3 جو ہے جس پر اتفاق ہے وہ ہے النکاح یا زوجیت، والولاء یعنی آقا اور غلام، والقرابہ اور قرابت رشتہ داری، ویعبر عنہ الحنفیہ، اور حنفیہ اس کو اعتبار دیتے ہیں بالرحم، رحم سے، یعنی کس کو؟ جو قرابت ہے اس کو استعمال کر دیتے ہیں بالرحم، یعنی رحم جو ہے وہ قرابت کے لیے، رشتہ داری کے لیے رحم کا کلمہ استعمال کر دیتے ہیں۔ والرابع، اور چوتھا جو سبب ہے المختلف فیہ، جس میں اختلاف ہے، ہوا وہ ہے جہت الاسلام، اسلام کا جہت، والذی یرث بہذا السبب، اور اس سبب کے ذریعے وراثت ہوتی ہے، عند من قال بہ وہم المالکیہ والشافعیہ، یعنی شافعیہ اور مالکیہ کے ہاں جو جہت الاسلام ہے یعنی بیت المال وہ سبب ہے، یعنی وراثت میں وہ چوتھا سبب ہے، وہوا بیت المال، اور وہ بیت المال ہے، اور اس میں تفصیل آ رہا ہے۔ وَكُلُّ سبب من الاسباب، اور ہر سبب اسباب میں سے، المذکورہ جو ذکر کیا گیا ہے، یفید الارث، ارث کا فائدہ دیتا ہے، علی الاستقلال مستقلا، یعنی جب سبب موجود ہوگا تو میراث ہوگا، یعنی زوجیت ہے، نکاح ہے، تو زوج کو یا زوجہ کو میراث ملے گا کسی ایک کی غیر موجودگی میں، اور اسی طرح جب اس کی قرابت کے تعلقات ہے، رشتہ داری ہے، اولاد ہے، فروع ہے، اصول ہے، اور اسی طرح خواشی وغیرہ ہے، تو قرابت میں پھر کیا ہوگا؟ میراث ہوگا، ارث ہوگا۔ اور ولا کا حکم بھی الگ ہے کہ غلام ہوگا تو اس کا مالک، اس کا آقا ہی کیا ہے؟ وارث ہے۔ تو ہم نے پڑھا اسباب الارث، سبب جو ہے وہ لغتاً مراد یہ ہے کہ جس سے ہم دوسرے کی طرف پہنچ جائے، یعنی استعمال کرے، وہ سبب دوسرے کی طرف ہمیں پہنچاتا ہے۔ سبب کے وجود سے اس چیز کی وجود آتی ہے، اور اس کی غیر موجودگی سے اس کی عدم لذاتی ہی وہ غیر موجود ہو جاتا ہے، یعنی اگر نکاح ہے تو یہ سبب ہے میراث کے لیے، اگر سبب نہیں ہے تو نکاح پھر نہیں ہوا تو میراث ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ 4 ہے لیکن 3 میں اتفاق ہے اور 1 میں اختلاف ہے۔ 3 جو ہے وہ نکاح، ولا اور قرابت ہے، اور چوتھا جس میں اختلاف ہے وہ ہے جہت الاسلام، بیت المال، اور بیت المال جو ہے وہ سبب ہے مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں، اور ہر وہ سبب جو ہم نے پڑھا اوپر مذکورہ وہ مستقلاً میراث، ارث کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس میں پھر وراثت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا 15واں ٹاپک ہے وہ ہے موانع الارث، یعنی میراث کے موانع، وراثت کے موانع۔ المانع جو واحد ہے، اس کا معنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ ما یلزم، جو لازم کر دیتا ہے، من وجود ہی، اس کے وجود سے، العدم غیر موجودگی، عدم، یعنی جب مانع آ گیا تو مانع جو ہے وہ لازم کر دیتا ہے عدم کو، غیر موجودگی کو، یعنی مانع کے وجود سے وراثت کی غیر موجودگی ہوگی۔ اب موانع الارث جو ہے المتفق علیہ بین الائمۃ الاربعہ ثلاثہ، وہ 3 ہے، اور رق والقتل والاختلاف الدین، یعنی غلام آقا کو چھوڑے، اور قتل جو وارث ہے وہ مورث یا مورث کا قتل کر دے، اور دین کا اختلاف۔ واختلفوا، اور اختلاف ہے، فی ثلاثۃ اخری، 3 موانع میں جو دیگر ہے وہ یہ ہے، وہی الردۃ، ارتداد، واختلاف الدارین، اور اسی طرح والدور الحکمی، اور دور الحکمیہ وہ ہوتا ہے جو وارث اس طرح کہہ دے کہ وہ خود محروم ہو جاتا ہے۔ وعند المالکیہ من الموانع، اور موانع میں مالکیہ کے ہاں جہل یعنی لاعلمی ہے، تأخر الموت الوارث عن موت المورث، کہ جو وارث ہے وہ پہلے مر چکا ہے یا جو مورث ہے وہ پہلے مر چکا ہے، تو اس کے متعلق جہل ہونا کہ کیا یہ تو نہیں ہوا ہے کہ جو وارث ہے اس کی وفات مورث سے پہلے ہے، جس طرح
جس کے لیے ہم بولتے ہیں قبل فوت، کہ وہ میت سے پہلے فوت ہو چکا ہے. واللعان بین زوجین عند بعض الشافعیہ، اور بعض شافعیہ کے ہاں لعان جو ہے زوجین کے مابین یہ بھی موانع ہے. اور وسیأتی بیان هذا الموانع كلها، اور ان تمام موانع کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا، اور ہم مختصراً پڑھیں گے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے.